بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين یا رب العالمین. آج ہم تجوید کی کلاس نمبر 12 کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی اس کلاس میں ہم مخارج کا بیان، اس کا حصہ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس میں ہم حلق اور اسی طرح دانت اور اسی طرح لسان کے جو اجزاء ہیں یا حصے ہیں ان کے نام پڑھیں گے، کیونکہ ان ناموں کا استعمال ہوگا مخارج کے بیان کے اندر. تو سب سے پہلے حلق جو ہے وہ اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے کو اقصی حلق کہتے ہیں. اقصی حلق سے مراد حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یعنی بالکل آخری حصہ، اس کو اقصی حلق کہتے ہیں. اور نمبر 2 وسط حلق. وسط حلق سے مراد حلق کا درمیانی حصہ. اور نمبر 3 ادنی حلق. اس سے مراد حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے. تو حلق کے جو حصے ہیں وہ 3 ہو گئے. اب ہم دانتوں کا بیان پڑھیں. ہر انسان کے منہ کے اندر 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت کہلاتے ہیں اور 20 جو ہے وہ داڑیں کہلاتی ہیں. تو 20 اور 12 جو ہے وہ ٹوٹل 32 ہو جائیں گے. تو یہ 3 نام جو ہیں یہ دانتوں کے ہیں، اور یہ جو 3 نام ہیں یہ داڑوں کے ہیں. اور ان کا جس طرح اردو کے اندر ان کا ایک نام جو ہے وہ داڑیں ہیں، عربی کے اندر ان کو اضراس کہا جاتا ہے. عربی کے اندر ان کا ایک نام جو ہے وہ اضراس ہے. تو ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجز. اب دانتوں کی تفصیل کیا ہے کہ سب سے پہلے ثنایا سے مراد یہ سامنے والے 2 دانت ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، اور ان کو جو ہے وہ ثنایا کہا جاتا ہے. اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے. اور رباعی ثنایا کے ساتھ ایک دانت دائیں طرف، بائیں طرف، اور یہ 2 اوپر ہو گئے. اسی طرح ان کے مد مقابل 2 نیچے. تو یہ ٹوٹل 4 دانت جو ہیں یہ رباعی کہلاتے ہیں. تو 4 ثنایا تھے، 4 رباعی ہو گئے، ٹوٹل 8 ہو گئے. اور انیاب رباعی کے ساتھ ایک دانت رائٹ سائڈ پہ، ایک دانت لیفٹ سائڈ پہ، 2 اوپر 2 نیچے، یہ 4 دانت جو ہے یہ انیاب کہلاتے ہیں. تو 4 4 4 یہ ٹوٹل دانت جو ہے یہ 12 ہو گئے. اور اس کے بعد باقی جو 20 دانت ہیں ان کا ایک نام جو ہے وہ اضراس ہے، اور تفصیلی نام جو ہے وہ ان کے 3 ہیں: ضواحک، طواحن، نواجز. ضواحک کون سے ہیں؟ انیاب کے ساتھ ایک دانت رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، 2 اوپر 2 نیچے، ان کو ضواحک کہا جاتا ہے. اور پھر ضواحک کے ساتھ 3 دانت رائٹ سائڈ پہ، 3 دانت جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ، اور یہ 6 اوپر ہو جائیں گے، 6 نیچے، ان کو طواحن کہا جاتا ہے. اور طواحن کے ساتھ آخر میں ایک دانت رائٹ لیفٹ، 2 اوپر 2 نیچے، اس کو جو ہے وہ نواجز کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد لسان. زبان کے حصوں کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے رأس لسان. رأس لسان سے مراد زبان کا سرا یا زبان کی نوک، یا دوسرے لفظوں میں زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کے ساتھ ٹکرائے، اس کو جو ہے وہ رأس لسان کہا جاتا ہے. نمبر 2 وسط لسان. وسط لسان سے مراد زبان کا درمیانی حصہ. نمبر 3 اقصی لسان. اقصی لسان سے مراد
زبان اصل لسان کہا جاتا ہے، یا اردو میں زبان کی جڑ، جو نام بھی جو ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اور اس کے بعد حافہ لسان، حافہ لسان، حافہ لسان سے مراد زبان کا وہ حصہ ہے جو داڑوں سے ٹکرائے، جو داڑوں سے ٹکرائے، یعنی یہ والا جو حصہ ہے زبان کا، اس کو جو ہے وہ حافہ لسان کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا نام ہوگا زبان کی کروٹ۔ اور اس کے بعد ہے طرف لسان، طرف لسان سے مراد زبان کا وہ حصہ جو دانتوں سے ٹکرائے، یہ جو 12 دانت ہیں، 4 ثنایا، 4 رباعی، 4 انیاب، ان دانتوں سے جو زبان کا یہ جو گولائی کے اندر فرنٹ والا حصہ ہے، اس کو جو ہے وہ طرف لسان کہا جاتا ہے، اور اردو میں جو ہے وہ زبان کا کنارہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس لیسن کے اندر ہم نے حلق کے حصوں کے نام، اسی طرح دانتوں کے نام، اور اسی طرح لسان یعنی زبان کے حصوں کے نام جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔